الدرس الاول الاعراب والبناء. اعراب جو ہے اعرب یعرب، امر بنے گا عارب، اعراب اس سے یہ فارم 4 کا فعل ہے بیسیکلی افعال کے وزن پر. یعنی کہ یہ باب افعال کا فعل ہے، باب افعال. اخرج یخرج اخراج، انزل ينزل انزال، عالم يعلم اعلام. تو یہ اعراب، الاعراب. اور مبنی جو ہے یہ بنا یبنی سے امر بنتا ہے ابن، اور بانن اس سے اسم فاعل ہے. جو الف لام کے ساتھ آئے گا تو البانی، یہ اسم الفاعل ہے. اور اسم المفعول ہے مبنی. تو الاعراب والبناء، تو بنا جو ہے یہ بنا یبنی سے بنا مصدر ہے. یہاں پہ یہ مصدر ہے. اعراب جو ہے یہ بھی مصدر ہے. تو الاعراب والبناء یعنی ڈکلائنیبل اینڈ نان ڈکلائنیبل، ڈکلینشن اینڈ نان ڈکلینشن. الاعراب کا مطلب کیا ہوگا؟ الاعراب کا مطلب ڈکلینشن، اور والبناء کا مطلب نان ڈکلینشن. یعنی یہ فکسڈ ہے. یہ معرب جو ڈکلائن کر جائیں گے پراپر طریقے سے. پہلا پارٹ کیا ہے؟ فی الاسماء، ڈکلینشن اینڈ نان ڈکلینشن. الاعراب فی الاسماء، الاعراب والبناء فی الاسماء. ڈکلینشن اینڈ نان ڈکلینشن ان ناؤنز. بسم اللہ کرتے ہیں. الدرس الاول الاعراب والبناء فی الاسماء. کہہ رہے ہیں الاسم اما معرب و اما مبنی. اسم جو ہیں یا معرب ہوں گے یا مبنی ہوں گے. فالمعرب ما تغیر آخرہ بسبب العامل. فالمعرب، جہاں تک معرب کا تعلق ہے، یہ ما جو ہے یہ الذی کے معنی میں ہے. ما الذی کے معنی میں ہے. المعرب، معرب جو ہیں وہ ہیں ما تغیر آخرہ، وہ جو چینجز لاتے ہیں ان میں، ان کے آخر میں بسبب العامل، کسی نہ کسی ایجنٹ کی وجہ سے جو چینج ہو جاتے ہیں وہ معرب کہلاتے ہیں. مثلا جاء المدرس، تو مدرس فاعل ہوا، یعنی مرفوع ہوا کیونکہ فاعل تھا، تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تو یہاں پہ
ایجنٹ کون ہے؟ عامل کون ہے؟ جا. جا نے المدرس کو مرفوع کر دیا، تو اس نے کہا نا فالمعرب ما تغیر آخرہ، معرب وہ اسم ہے جو ان کے آخر میں چینج آتی ہے بسبب العامل، ڈیو ٹو این ایجنٹ، کوئی ریزن ہوتی ہے جو ان کو مرفوع منصوب مجرور کر رہی ہوتی ہے. تو جا ایجنٹ بنا تو المدرس مرفوع ہو گیا فاعل کی وجہ سے. دوسرا جملہ پڑھیں. سألت المدرس، تو یہاں پر بھی ایجنٹ نے اس کو منصوب کر دیا. تیسرا جملہ پڑھیں. سلمت علی المدرس، فعل فاعل اور علی المدرس، یہاں پہ ایجنٹ علی ہے. علی نے مدرسو کو مدرسی کر دیا نا. والمبنی ما لا یتغیر بسبب العامل. مبنی وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی ایجنٹ کے اثر کو قبول نہیں کرتے، وہ اپنی اسی حالت کو برقرار رکھتے ہیں. جا ہاؤلائے، جا ایجنٹ تھا نا، فعل تھا. ہاؤلائے اگرچہ فاعل ہے لیکن مبنی ہونے کی وجہ سے ہاؤلائے ہاؤلائے رہا. اب یہ مفعول بھی بن گیا لیکن ابھی بھی یہ ہاؤلائے ہے. سلمت علی ہاؤلائے، اب یہ اگرچہ علی کے بعد آ رہا ہے، یہ مجرور سٹیٹس پر ہے لیکن یہ ہاؤلائے ہاؤلائی رہے گا. تو گویا معرب وہ اسم ہیں جن پر جب کوئی ایجنٹ اپنا افیکٹ کرے گا تو وہ اپنی حالت کو بدل لیں گے. کبھی مرفوع ضمہ کے ساتھ ہو جائیں گے، کبھی منصوب ہو جائیں گے فتح کے ساتھ، کبھی مجرور ہو جائیں گے کسرہ کے ساتھ. البتہ مبنی کسی بھی ایجنٹ کی وجہ سے کوئی چینج ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، وہ ہاؤلائے ہر صورت میں تینوں میں ہاؤلائی رہا. جی آگے. معرب اور مبنی اسماء میں سے کیا ہیں جی؟ معربتن، ٹھیک ہے. یعنی ان ٹوٹیلٹی اس پرنسپل کو آپ ذہن میں رکھیں کہ الاسماء کلھا معربتن، اسم سب کے سب معرب ہوتے ہیں. ما ادا یہاں پر الا کے معنی میں کھڑا ہوا ہے، سوائے الفئاتی، سوائے ان گروپس کے، الآتیتی جو نیچے دیے گئے. یعنی یہ مبنی ہیں، باقی سب کے سب اسم معرب ہوتے ہیں. تو مبنی اسم کون کون سے؟ نمبر 1 ذهبت، کالو میں واؤ، یہ سمائر سارے کے سارے مبنی ہیں. رأیتہ میں تو بھی اور ہو بھی، یہ سب مبنی ہیں. اسألک میں کا، ضربنی میں یا، یہ سب مبنی ضمائر ہیں. اور یہ سارے جو ہیں رأیتہ میں ہو، اسألک میں کا، ضربنی میں یا، یہ منصوب ضمائر ہیں. حاضی ضمائر النصب. لیکن کتابہ میں ہو، دفترہا میں ہا، اسمو کا میں کا، علیہا میں ہا اور لنا میں نا، یہ حاضی ضمائر الجر، یہ مجرور ضمائر ہیں. عجب سب پڑھیں آگے. اسماء الاشارتی مثلو ٹھیک ہے. یہ سب مبنی ہیں، البتہ ہازانی اور ہاتانی معربانی، یہ معرب ہیں. اگلا الاسماء الموصولۃ. کیوں الاسماء الموصولۃ؟ تو دونوں نعت منوط بن رہے ہیں. الذی، اللتی، الذین، یہ سب مبنی. اللذانی اور اللتانی معربانی، یہ معرب ہیں. جی چوتھا گروپ استفہامی. اسماء الاستفہامی
مبنی ہوتے ہیں، من، این، ما، متا، کیفا، یہ مبنی ہے۔ بعد الظروف، کچھ جو ہیں ایڈوربز وہ مبنی ہوتے ہیں، مثلا اذا، الآن، حیث، امسی، یہ مبنی ہے۔ اسماء الافعال، جی، آمین، افن، آہن، یہ سب مبنی ہیں۔ الاعداد المرکبۃ، تو الاعداد المرکبۃ، احد عشر، تسعۃ عشر، الثالث عشر، یہ سب کے سب مبنی ہیں۔ الجزء اول من، یعنی جو 12 کے لیے جیسے ہے نا، تو پہلا جو پارٹ ہوگا مرکب عدد کا، اثنا عشرہ اور اثنتا عشرہ، یہ معرب ہوتے ہیں، ٹھیک۔ جیسے یدرسو اثنا عشرہ طالباً، تو نوٹ کریں اثنا فاعل ہے، یہاں پر فاعل مرفوع ہوتا ہے، اثنا مرفوع ہے الف کے ساتھ، یہ پراپر معرب ہے، مرفوع ہو رہا ہے الف کے ساتھ۔ لیکن دوسری میں دیکھیں تو اثنی عشرہ طالباً، ٹھیک ہے، یہاں اثنی مفعول بہ ہے، منصوب ہے یا کے ساتھ، ھذا الطعام لاثنی عشرہ طالباً، یہ کھانا 12 اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ تو لاثنی جار مجرور ہے اور پراپر مجرور ہوا یا کے ساتھ کیونکہ یہ مثنی ہے۔ علامات الاعراب الاصلیۃ والفرعیۃ، یعنی پرائمری سائنس اور سیکنڈری سائنس۔ علامات الاعراب الاصلی، اعراب نہیں ہے، اعراب، اعراب الاصلیۃ فی الاسم، ٹھیک ہے جی۔ اسم میں علامات الاعراب جو اصلی ہیں وہ ضمہ، فتح اور کسرہ۔ الضمۃ وہی علامت، علامت الرفع، الفتحۃ وہی علامت النصب، علامت، علامہ نہیں، عین کے اوپر فتح ہے، کسرہ نہیں ہے، علامت النصب، الکسرۃ وہی علامت الجر، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے کہا الضمۃ ہی علامت الرفع، محمد طالب، تو طالب مرفوع، الفتحۃ وہی علامت النصب، آپ نے کہا رأیت محمدن، تو محمدن منصوب فتح کے ساتھ، الکسرۃ وہی علامت الجر، سلمت علی محمدن، تو محمدن مجرور ہو گیا کسرہ کے ساتھ۔ وَهُنَاكَ علامات اخرى فرعیۃ، ہاں، فرعیتن کہتے ہیں کچھ علامات سیکنڈری بھی ہوتی ہیں، وہی فی الانواع الآتیۃ من الاسماء، کہتے ہیں نیچے جو دی گئی ہیں یہ اسم میں یہ کائنڈز ہیں کسی اسم کی سیکنڈری علامات کے طور پر۔ نمبر 1 جمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالم میں علامت النصب فی الکسرۃ، تو علامت النصب فیہ، علامت النصب جمع مؤنث سالم میں کیا ہے؟ الکسرۃ، مثلا خلق اللہ السماوات والارض، خلق اللہ السماوات والارض، السماوات مفعول بہ ہے، منصوب ہے بالکسرہ لأنہ جمع مؤنث سالم۔ نمبر 2 الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف، علامت الجر فی الفتحہ، تو علامت الجر فیہ الفتحۃ، ممنوع من الصرف میں جر کی علامت کیا ہے؟ فتح،
اذهب الى فرعون، فرعون کیا ہے یہاں پر؟ ہونا یہ ممنوع من الصرف، مجرور ہے لیکن فتح کے ساتھ، کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. جی عجب سب آپ پڑھیں گے. اسماء الخمسة الاسماء الخمسۃ، وہی ابوک، اخوک، اموک، ابوک، زو. ٹھیک ہے. یہاں انہوں نے جس طریقے سے نام دیے ہیں وہی بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ سب کے سب جب مضاف آتے ہیں تو ابو، اخو، ہمو، فو، زو اس طریقے سے آتے ہیں. کل العلامات، علامات فیہا فرعیۃ، اس کی ساری علامتیں فرعیہ ہیں، یعنی یہ مرفوع ہے واو کے ساتھ، منصوب ہے الف کے ساتھ، مجرور ہے یا کے ساتھ. علامت الرفع الواو، الواو، علامت الرفع کیا ہے؟ واو. مثلا اجاء ابو کا، ابو فاعل ہے، مرفوع ہے واو کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ یہ اسماء الخمسہ میں سے ہے. علامت النصب نصب نہیں الگ گیپ کر لینا. علامت النصب الالف، نصب الالف، ہاں الف جو ہے علامت النصب ہے. مثلا عارف ابا کا، تو ابا مفعول بہ ہے، منصوب ہے بالالف لانہ من اسماء الخمسۃ. علامت الجر الیاء، جی علامت الجر کیا ہے؟ الیاء. این سیارہ، این سیارت، سیارت، ٹھیک ہو؟ این سیارت ابی کا، ہاں این سیارت ابی کا، تو سیارت ابی مضاف مضاف الیہ ہیں، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو ابی مجرور ہے بالیاء لانہ من اسماء الخمسۃ. تورب الاسماء الخمسۃ بهذه العلامات اذا كانت مضافة الى غیر یاء المتکلم. ہاں جی اب دیکھیں کہہ رہا ہے کہ تورب الاسماء الخمسۃ، اسماء الخمسہ کو مورب کیا جاتا ہے بہذہ العلامات، ان علامات کے ساتھ، یعنی واو کے ساتھ مرفوع، الف کے ساتھ منصوب، یا کے ساتھ مجرور. کب؟ اذا کانت مضافتن، جب یہ آئیں مضاف کے طور پر الی غیر یا متکلم، یا متکلم ان کا مضاف الیہ نہ بن رہا ہو. جب یا متکلم بنے گا پھر کچھ اور سچویشن ہو جائے گی. یا متکلم کے علاوہ جب بھی کسی کے ساتھ یہ مضاف بنیں گے، واو کے ساتھ مرفوع، الف کے ساتھ منصوب اور یا کے ساتھ مجرور ہوں گے. پھر آگے دیکھیں وَإِلَّا وَإِلَّا أُحْرِبَتْ اُعْرِبَتْ بِالْعَلَامَاتِ الاصلیت، اور اگر یہ مضاف نہیں بن رہے پھر یہ اپنی اصلی علامات کے ساتھ، یعنی ضمہ کے ساتھ مرفوع، فتح کے ساتھ منصوب اور کسرہ کے ساتھ مجرور ہوں گے. مثلا لی اخن، دیکھیں مرفوع ہے پرائمری سائن کے ساتھ، سالتو اخن منصوب پرائمری سائن فتح کے ساتھ. انت کاخن، یو آر لائک اے بردر، تو کاخن، اخن مجرور ہے پراپر کسرہ سائن کے ساتھ. چوتھا پوائنٹ ہے جو اپنی جبار سے پڑھیے. جمع المذکر السالم، جمع مذکر سالم جو ہے اس کی بھی ساری علامات سیکنڈری ہوتی ہیں. کل العلامات فی فرعیۃ وہی، کل العلامات فیہ فرعیۃ، اس کی سب علامات فرعیہ ہوتی ہیں، سیکنڈری ہوتی ہیں. مثلا علامت الرفع الواو، واو. دخل المدرسون، دخل المدرسون، مدرسون فاعل ہے، مرفوع ہے واو کے ساتھ. علامت النصب الیاء، الیاء، علامت النصب کیا ہے؟ الیاء. سألت المدرسین، سألت المدرسین، تو سینہ میں یا جو ہے یہ نصب کی علامت ہے. علامت الجر الیاء، علامت الجر بھی الیاء ہے. مثلا هذه غرفۃ المدرسین، حاضہ غرفۃ المدرسین، تو مدرسین مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یا کے ساتھ.
المثنى كل العلامات في فرعية کل العلامات فیہ فرعیۃ، اس کی سب علامات سیکنڈری ہوتی ہیں، فرعیہ ہوتی ہیں. مثلا علامة الرفع الألف الالف، علامت الرفع الالف، علامت الرفع کیا ہے؟ الف. غاب طالبان غاب طالبان، طالبان فاعل ہے، مرفوع ہے بالالف کیونکہ یہ مثنیٰ ہے. علامة النصب الجاء علامت النصب الیاء، علامت النصب کیا ہے؟ یا. طلب المدیر مدير طالب بینی، طالبین، بینی منصوب ہے یا کے ساتھ، لأنہ من اسماء الخمسہ، لأنہ المثنى، لأنہ المثنى. علامة الجر الجاء علامت الجر بھی الیاء ہے. هذه الغرفة للطالبين هذه الغرفۃ للطالبین، تو للطالبین مجرور ہے یا کے ساتھ.